بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مدنی قاعدے کے 18 سبق ہو گئے ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی 19واں سبق پڑھیں گے۔ دیکھیے سبق نمبر 19 ہے زائد الف۔ کہتے ہیں قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے، یعنی یہاں نیچے اس کی تفصیل دے رہے ہیں۔ دیکھو کیسے ہے، یہ جو نیچے آ رہے ہیں 1 2 3 4 5 6، ان 6 کلمات میں زائد الف کو وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے، لیکن وصل یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو 6 کلمات ہیں، ان کو اگر کلام پاک میں آ گئے تو کیسے پڑھیں گے؟ کہا کہ اگر وقف کر رہے ہیں، رک رہے ہیں تو اس کو پڑھیں گے وہاں پر اگر رک جائیں گے تو، لیکن اس کلمے کو ملا کر پڑھیں گے، وصل کر کے پڑھیں گے اس کلمے کو، اس کے بعد آگے ہماری تلاوت جاری رہے گی، اسی سانس سے پڑھتے رہیں گے ہم، تو پھر اس زائد الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے تفصیل دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد نیچے دیا ہے، نیچے بہت سارے کلمے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ قرآن پاک کے اس ایک کلمے سلاسیلا، سلاسیلا لکھا ہوا ہے، سلاسیلا، لیکن اس الف پر گول دائرہ ہے، زائد الف ہے۔ تو سلاسیلا کے جو سلاسیلا کا جو زائد الف ہے جس پر گول دائرہ ہے، تو کہا کہ سلاسیلا کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہے۔ اگر وقف کریں گے تو پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہے۔ کوئی اگر وہاں رک جائے گا سلاسیلا پر تو وہ الف پڑھے گا تب بھی چلے گا، اور الف کو نہیں پڑھے گا تب بھی چلے گا، البتہ وصل میں اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، نہ پڑھیں۔ اگر اس سلاسیلا کو اس کے بعد والے کلمے سے ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اگر وقف کریں گے وہاں رک جائیں گے تو پھر پڑھیں گے تب بھی چلے گا، نہیں پڑھیں گے تب بھی چلے گا۔ دوسرے نیچے بہت ساری کلمے ہیں، ان کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں۔ دیکھیں ان تمام کلمات کے زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے۔ دیکھو ایک ہوتا ہے وقف یعنی اس کلمے پر رک جانا، سانس اور آواز کو بند کر دینا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ تو اس کلمے پر رک جانا اس کو وقف کہتے ہیں، اور ملا کر پڑھنا، سانس جاری رکھنا، اس کے بعد والے کلمے کو لگاتار بالترتیب پڑھتے رہنا، اس کو وصل کہتے ہیں۔ تو اب اس سبق میں یہی تفصیل بتائیں گے کہ یہ جو زائد الف ہیں ان کو وقف میں پڑھیں، کن زائد الف کو وقف میں پڑھیں گے، وصل میں نہیں پڑھیں گے، کن کو وصل میں پڑھیں گے، وقف میں نہیں پڑھیں گے، کہ کون ایسے زائد الف ہیں جن کو وصلاً اور وقفاً دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے، یہ ساری تفصیل یہاں پر بتاتے ہیں۔ دیکھو اب پہلے اس کو تھوڑا میں سمجھا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھو کہتے ہیں قرآن پاک میں بعض جگہوں پر، کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر الف کے اوپر گول دائرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ الف ہے، اس کے اوپر گول دائرہ لکھا ہوا ہوتا ہے، گول دائرہ۔ تو جس الف پر گول دائرہ لکھا ہوا ہوگا اس کو زائد الف کہتے ہیں، زائد الف یعنی ایکسٹرا الف۔ ٹھیک ہے، اب اس زائد الف کو نہیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، پہلے جو 6 کلمات بتائے ان کے اندر ایک کلمہ ہے قواریرہ، 5ویں نمبر پر قواریرہ، لیکن اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے پہلا، اور نیچے جو کلمے ہیں بہت سارے اس کی آخری سطر میں آخری کلمہ وہ بھی قواریرہ لکھا ہے، اور وہاں لکھا ہوا ہے دوسرا۔ کلام پاک میں ایک ہی صفحہ پر ایک ساتھ 2 مرتبہ قواریرہ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ان کو پڑھنا اور نہ پڑھنا اس کی تفصیل کیا ہے؟ پہلے کیا بتایا کہ اگر وقف کریں گے تو اس الف کو پڑھیں گے، وصل کریں گے تو نہیں پڑھیں گے۔ کیا ہے دیکھو، پہلے میں وقف کریں گے، اگر رک جائیں گے تو پڑھیں گے پہلے والا قواریرہ، پہلے والا جو قواریرہ ہے، دیکھو یہ
قواریرو. اب یہاں پر گول دائرہ ہے، اس الف کے اوپر گول دائرہ ہے، قواریرو والے الف کے اوپر گول دائرہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جتنے بھی کلمے لکھے ہوئے ہیں ان کے نیچے ان کا حوالہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ کلمے قرآن پاک کے کون سی صورت میں آئے ہیں، کون سے پارے میں آئے ہیں، یہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے تاکہ تلاش کرنے میں آسانی رہے، پڑھنے والے کے لیے بھی آسانی رہے. تو ایک ہے قواریرو، دونوں قواریرو یہ سورۃ دہر میں ہی آئے ہیں. پہلا جو ہے وہ 15ویں آیت میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ 16ویں آیت میں ہے سورۃ دہر کی. اب یہ قواریرو ہے جو پہلا ہے. اب یہاں پر آیت آ گئی ہے، میں بڑا راؤنڈ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو دور سے نظر آئے. یہ آیت ہے، یہ 15ویں آیت ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں کہا یہ پہلا ہے. ٹھیک ہے. پہلا قواریرو ہے، یہ پہلا ہے. اب اگر یہاں پر کہا کہ اگر یہاں رک جائیں گے، وقف کریں گے، تب پھر اس زائد الف کو پڑھیں گے. اس کے اوپر گول دائرہ ہے، یہ زائد الف ہے. یہاں رک جائیں گے تو پھر یہاں اس الف کو پڑھیں گے. کیسے؟ قواریرو، الف مدہ کریں گے، قواریرو. اور اگر وقف کریں گے، ملائیں گے، تو پھر اس کو نہیں پڑھیں گے. کیا ہے پوری آیت دیکھیے کلام پاک میں. 15ویں آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. یہ پہلا آیا نا قواریرا. تو اگر یہاں رک گئے تو قواریرا الف مدہ کریں گے. لیکن اگر یہاں رکے نہیں، اس کے بعد والی آیت کو ساتھ میں ملا کر پڑھیں گے. پہلے دوسرے والا دیکھ لیجئے. اب 15ویں آیت یہ ہے قواریرا، یہاں آیت ہو گئی. اس کے بعد فوراً دوسرا قواریرا ہے. یہ آیت 15ویں جیسے ہی ختم ہوگی اس کے بعد فوراً دوسرا قواریرا ہے. اور اس قواریرا کے الف پر بھی زبر ہے، اس قواریرا کے الف پر بھی گول دائرہ ہے، یہ بھی زائد الف ہے. تو دوسرے والا جو بتایا اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دوسرا قواریرا جو ہے اس کو وقف میں بھی نہیں پڑھیں گے اور وصل میں بھی نہیں پڑھیں گے. پہلے کے بارے میں بتایا کہ اس کو اگر وقف کر دیں گے، یہاں آیت کر دیں گے، رک جائیں گے، تب تو الف پڑھیں گے، یہ زائد الف. لیکن اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ الف نہیں پڑھیں گے. لیکن دوسرے والا قواریرا، اس آیت کے بعد فوراً دوسرا آتا ہے قواریرا. تو اس الف کے بارے میں، دوسرے والے قواریرا کے الف کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا جو زائد الف ہے، یہاں چاہے کوئی بندہ وقف کرے، رک جائے یا پھر نہ رکے، دونوں صورت میں اس الف کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں آیتیں کیسی ہیں کلام پاک میں؟ یہ 15ویں آیت میں ہے، یہ 16ویں. تو کیسی ہے دونوں آیتیں کلام پاک میں؟ دیکھیے، سن لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. یہ 15ویں آیت. اس کے بعد 16ویں، قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. 16ویں آیت کیا ہے؟ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. دیکھیں 15ویں آیت والا جو زائد الف ہے اس کے بارے میں تو کہا کہ وقف میں تو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی یہاں رک گیا تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ یہاں رک گئے، الف پڑھ لیا، اس کے بعد یہاں سے دوسری آیت 16ویں آیت شروع کریں گے. اب اس الف کو تو پڑھنا ہی نہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس کا ہے کہ اگر وصل کریں گے تو پڑھیں گے. تو اگر دوسری آیت کو اس کے ساتھ ملائیں گے 16ویں آیت کو، تو پھر اس الف کو کیسے پڑھیں گے؟ دیکھیو ملا کر کیسے پڑھیں گے. دیکھو، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. دیکھیے وصل کیا تو دوسرا الف بھی نہیں پڑھتا اور پہلا، دونوں الف نہیں پڑھتا. دوسرا الف تو پڑھنا ہی نہیں، لیکن پہلا جو الف ہے آیت کے ساتھ ہے اس کو وصل کی وجہ سے نہیں پڑھا جاتا. دیکھو،
وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا۔ اب اگر یہاں الف ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر الف مدہ بھی نہیں ہوگا، تو پھر یہاں دیر نہیں ہونی چاہیے، قواریر 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 قواریر۔ اب یہاں اگر دیر کریں گے تو پھر الف آ جائے گا، قواریر قواریر، تو الف تو ویسے ہی آ گیا۔ چھوڑنے کا حکم ہے کہ اس الف کو نہیں پڑھنا، لیکن اب یہاں اگر دوسری آیت پڑھنے سے پہلے تھوڑی سی دیر ہو گئی اور اوپر رک گئے تو پھر الف مدہ پیدا ہو جائے گا، یعنی الف ہم نے پڑھ دیا۔ تو رکنا نہیں ہے بلکہ کیسے پڑھنا ہے، وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب قواریروں کے بعد ایک لفظ آخر میں اور لکھا ہے انا۔ اب اس کے بارے میں انا کے نیچے لکھا ہوا ہے ہر جگہ، ہر جگہ یہ جو لفظ ہے لفظ انا، یہ جو لفظ ہے لفظ انا، یہ اس کے بارے میں نیچے سب کے نیچے دیکھو، ہر جملے ہر لفظ کے نیچے، ہر کلمے کے نیچے پارا اور سورت کا نام دیا ہے کہ کون سے پارے میں ہے اور کون سی سورت میں ہے، لیکن لفظ انا کے نیچے ہر جگہ لکھ دیا ہے، یعنی قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی لفظ انا آئے گا اس کے اس الف کو، انا کے الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں ہر جگہ گول دائرہ بھی نہیں ہوگا، قرآن میں ہر جگہ الف پر گول دائرہ بھی نہیں ہوگا، یہ سیدھے ہی بتا دیا ہے کہ کلام پاک میں جہاں کہیں آئے اس الف کو ہمیں نہیں پڑھنا، کیسی بھی صورت میں آئے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر یہاں وقف کرنا ہے، اگر وقف کریں گے تب تو الف کو پڑھیں گے، یہاں وقف کرنا ہے تو پڑھیں گے، ورنہ اگر وصل کرنا ہے تو پورے قرآن میں کہیں بھی آئے اس الف کو ہمیں نہیں پڑھنا۔ صرف 5 کلمات ایسے ہیں کہ جن کے اندر لفظ انا ہے اور اس انا کے اس الف کو ہم پڑھیں گے، وہ زائد الف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لاسٹ میں آخری سطر کے اندر صفحہ نمبر 33 کے اوپر پہلی سطر میں دیا ہوا ہے، یہ 5 جو کلمے دیے ہیں ان کے اندر جو زائد الف ہے، جو لفظ انا ہے ان میں زائد الف نہیں ہے بلکہ اس الف کو پڑھیں گے۔ دیکھیے یہ ایک میں لکھ دیتا ہوں، باقی سب آپ دیکھ لیجئے گا۔ دیکھو من انابا لکھا ہے، من انابا لکھا ہے نا، تو یہ لفظ انا آیا، لیکن یہ زائد الف نہیں ہے، اس الف کو پڑھیں گے، من انابا نہیں پڑھیں گے بلکہ من انابا پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی الف آئیں گے انا کے تو وہاں انا نہیں بلکہ انا پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جہاں بھی آئیں گے وہاں انا پڑھیں گے، انا الف مدہ کر کے نہیں پڑھیں گے۔ یہ 5 کلمات ایسے ہیں کہ جہاں انا ہے تو وہاں انا، جہاں انا لکھا ہوا ہے تو انا ہی پڑھیں گے، انا نہیں پڑھیں گے۔ یہ 5 کلمات میں انا پڑھیں گے، باقی جتنے کلمات میں انا آئے گا وہاں انا پڑھیں گے۔ جیسے سورہ کافرون میں پڑھتے ہیں نا، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، وَلَا أَنَا لکھا ہوا ہے وہاں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا، وَلَا أَنَا، تو لیکن پڑھتے کیا ہے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا، اس طرح۔ تو وہاں بھی لفظ انا ہی ہے اور اس کا الف زائد ہے، اس وجہ سے نہیں پڑھتے۔ صرف 5 کلمے ایسے ہیں قرآن میں جہاں انا ہے تو انا ہی پڑھیں گے، وہ زائد الف نہیں ہے، باقی سارے انا جتنے بھی ہیں ان سب کو انا پڑھیں گے۔ دیکھیے اب سبق پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن، دیکھو لکھا ہوا ہے کیا ہے، لیکن، تو الف ہے اور وہ زائد الف ہے، لیکن کیا کہا کہ وقف یعنی رکنے کی صورت میں پڑھیں گے، وصل کی صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ اگر لاکنہ پر کوئی رک گیا، سانس اور آواز بند کر دیتا ہے تب تو اس الف کو پڑھے گا، لیکن اگر ملا کر پڑھتا ہے اس کے بعد والے کلمے کو تو پھر لیکن نہیں بلکہ لیکن هو اللہ، لیکن هو اللہ، لیکن نہ پڑھے گا، ٹھیک ہے۔
अव्वलूना, रुकेंगे तो अव्वलूना, और अगर नहीं रुके मिलाकर पढ़ेंगे तो अव्वलून अव्वलून। अर्रसूला अर्रसूला, तो ला पर ला का जो अलिफ है वो जायद अलिफ है, उसको वक्फ करेंगे, रुक जाएंगे तो पढ़ेंगे, नहीं रुकेंगे तो अर्रसूल अर्रसूल। अस्सबीला अस्सबीला, ला अलिफ मद्दा है, तो वो अलिफ जो है वो जायद अलिफ है, वक्फ करेंगे तो पढ़ेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर नहीं पढ़ेंगे। क़वारीरा क़वारीरा, अलिफ मद्दा, ये उसके बारे में मैंने तफसील बता दिया आपको। अना, ठीक है, यहाँ रुक गए तो अना, और नहीं रुकेंगे तो अना। अब नीचे के जो कलिमात हैं उनके बारे में क्या कहा है कि वक्फ करें या वस्ल करें, मिलाकर पढ़ें या फिर वक्फ कर दे, वहां रुक जाए, दोनों एतबार से दोनों सूरतों में इन जायद अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। लिखा क्या है, अफा इम्मात अफा इम्मात अफा इम्मात, अफा लिखा है तो पढ़ेंगे क्या, अफ अफ इम्मात अफ इम्मात, अफा इम्मात लिखा है, पढ़ेंगे क्या, अफ इम्मात अफा इम्मित, ये लिखा हुआ है लेकिन पढ़ना क्या है, अफ अफ इम्मित। ला ला इलल्लाहि ला इलल्लाहि, ऐसा लिखा है लेकिन पढ़ना क्या है, ला इलल्लाहि ला इलल्लाहि, अलिफ को हज़फ कर देंगे। ला इलल जहीमी ला इलल जहीमी, ऐसा लिखा है लेकिन पढ़ना क्या है, ला इलल जहीमी ला इलल जहीमी। लिशाइन लिशाइन, लिखा क्या है, लिशा शा लिखा है। अब यहाँ तो फिर पढ़ ही नहीं पाएगा कोई बंदा अगर अलिफ को पढ़ना चाहेगा तो, इसलिए कि अलिफ भी हमेशा साकिन होता है, खाली होता है, और उसके बाद या भी साकिन है, तो दो साकिन एक साथ तो कोई बंदा पढ़ नहीं सकता, तो इसलिए फिर इसको शा नहीं पढ़ेंगे बल्कि शई पढ़ेंगे, शीन या जबर शई। लिशईइन मलाइही, ऐसा लिखा है तो अलिफ को हज़फ कर देंगे, मलाइही मलाइही। तबू आ, ऐसा लिखा है तो अ पढ़ेंगे, आ लिखा है तो अ पढ़ेंगे, तबू अ। वला अव्वउ, ला लिखा है तो ल पढ़ेंगे, वला अव्वउ। इसी तरह यहाँ जितने भी जुमले दिए हैं उनमें जितने भी जायद अलिफ है उनको नहीं पढ़ेंगे, लिखे हुए हैं लेकिन पढ़ने में नहीं आएंगे। जिस तरह पढ़ा जाता है मैं सिर्फ उसी तरह आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। लअज़बहन्नहु लअज़बहन्नहु, लअंतुम लअंतुम मिन नबइन वमलइहिम समूद। देखो समूदा के नीचे सब जगह लिखा हुआ है पारा और आयत दी है, लेकिन यहाँ पर दो लिखा है, दो सतरें लिखी हुई है छोटे छोटे हरफों में। इसका मतलब कि ये समूदा एक जगह नहीं आया, वहाँ है पारा नंबर 20 सूरे अनकबूत, पारा नंबर 12 सूरे हूद 68वीं आयत, पारा नंबर 19 सूरे फुरकान 38वीं आयत, पारा नंबर 27 सूरे नज्म 51वीं आयत। देखो तो हर जुमले के नीचे एक सतर लिखी हुई है कि इस पारे में है, इस आयत में है, लेकिन समूदा के बारे में कहा है कि ये 4-5 जगह पर आया हुआ है, तो वो सारे हवाले भी नीचे लिख दिए हैं। लिततलुवा लन नदउवा लियरबुवा फी लियबलुवा वनबलुवा क़वारीरा। देखो ये दूसरा है, इसको वक्फ करना है या वस्ल करना है, दोनों एतबार से नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों एतबार से नहीं पढ़ेंगे, चाहे वहाँ रुकना हो या मिलाना हो, दोनों एतबार से नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, क़वारीरा
قواریر، را نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھو ان تمام کلمات کے لفظ انا میں زائد الف نہیں ہے، لہٰذا اس الف کو پڑھیں گے۔ اب یہاں پر وہاں اوپر کیا بتایا کہ انا جو لکھا ہے اس کو انا پڑھیں گے، لیکن یہاں انا ہونے کے باوجود بھی اس الف کو زائد الف نہیں کہیں گے، زائد نہیں ہے، اس کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ انا ہی پڑھیں گے، الف مدہ کر کے ہی پڑھیں گے۔ تو کیا لکھا ہے؟ علیکم الانامل، علیکم الانامل، علیکم الانامل، اناسیہ، اناسیہ، اناسیہ ایسا نہیں پڑھیں گے، اناسیہ، انابو، للانامی، للانامی، من اناب، من اناب۔ تو یہ مدنی قاعدے کا 19واں سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں کلام پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔